چیئرمین کے انصاف عمران خان نے اتوار کو رات 9 بجے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اس تماشے کے خاتمے کے لیے باہر نکلنا ہوگا ورنہ مزید مہنگائی ہوگی۔ آپ ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں، یہ سارے ان کے پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز اور فضل الرحمان سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی، ملک تباہ ہو گیا، اس نااہل حکومت کو گرانا چاہیے۔ یہ ہم نے ساری باتیں سنی۔ وہ میڈیا کے لوگ جو ان کی ساری پشت پہ کھڑے تھے، ساروں نے ایک ہی بات کی، مہنگائی۔ تو آج میں اپنی قوم کے سامنے حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے۔ اس کا بار بار وعدہ آتا ہے کہ سچ سامنے آئے گا، زیادہ دیر سچ چھپتا نہیں ہے۔ 3 سال ہم نے یہ ساری چیزیں سنی، جو بھی لوگ اس سازش میں ملوث تھے انہوں نے مہنگائی پکڑ رکھی، کیونکہ عام طور پہ جب بھی حکومتیں جاتی ہیں اس ملک میں، اور یہ 2 دفعہ حکومتیں نکالی گئی 90 کی دہائی میں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہمیشہ کرپشن پہ گئی ہیں۔ یہ گورنمنٹ کے اوپر کسی آج تک، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بتائے عمران خان نے کرپشن کی ہے۔ تو ایک چیز پہ آ گئی جی، مہنگائی اور نااہل۔ اب ساری قوم کے سامنے جب ہم گئے تھے تو پٹرول تھا 150 روپے لیٹر۔ ہمارے 3.5 سالوں میں جو پٹرول بڑھا تھا وہ 50 روپے لیٹر بڑھا تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی عالمی مہنگائی تھی، تیل کی قیمت آسمانوں پہ تھی، ہمارے زمانے میں یہ تھا۔ ہمیں بھی IMF کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سبسڈی اٹھائیں پٹرول اور ڈیزل پہ۔ ہم نے 200 روپے کی سبسڈی دی تھی پٹرول پہ اور ڈیزل پہ، صرف اس لیے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا تھا یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے۔ جب پٹرول اور ڈیزل بڑھتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو ہم نے اس لیے سبسڈی دی تھی، ہمیں پتہ تھا کہ اس کا سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ عام آدمی کو ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے 200 ارب روپے کی سبسڈی دے کے، IMF ہمیں کہہ رہا تھا مہنگا کرو، ہم نے 10 روپے کم کیا اس دونوں کی، ڈیزل اور پٹرول کی قیمت۔ لوگوں کو تحفظ دیا اس مہنگائی سے جو عالمی مہنگائی تھی۔ تو ہمارے دور میں پھر سے 150 روپے لیٹر تھا پٹرول، آج 85 روپے انہوں نے بڑھایا اب تک، اور یہ مزید بڑھے گا۔ یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب یہ اور اوپر جائے گا۔ آج ہے 235 روپے لیٹر۔ ڈیزل ہمارے زمانے میں 145 روپے لیٹر تھا، ہم نے جان کے کم رکھا تھا، کیونکہ جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ جو کسان ہے اس کو وہ جو جنریٹر جو ٹیوب ویل چلاتا ہے جنریٹر پہ، وہ سب مہنگا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے 145 پہ رکھا۔ انہوں نے 115 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی ہے، آج 260 روپے لیٹر ہے۔ اور یہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے رہیں، یہ ابھی مزید اور اوپر جائے گا۔ یہ اگلے مہینے یہ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت ابھی اور بڑھے گی۔ تو اس کا مطلب کہ ساری ٹرانسپورٹ مہنگی، کسانوں کے اوپر جو گزر رہی ہے، پہلی پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہوئی تو پہلے ان کے لیے مشکلات ہیں، اب یہ ڈیزل سب سے زیادہ متاثر کرے گا کسان کو۔ پھر بجلی ہم چھوڑ کے گئے تھے 16 روپے یونٹ، آج بجلی ہے 29.5 روپے یونٹ، اور ابھی خود انہوں نے کہا کہ یہ ابھی مزید اور بڑھے گی۔ تو اس کی بھی تیاری کریں کہ ابھی رکے گی نہیں، 16 روپے سے تقریباً 30 روپے یونٹ پہ چلے گی یہ بجلی۔ جو عام آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے آٹا، ہم چھوڑ کے گئے تھے 20 kg کا بیگ تھیلا 1100 پہ، آج وہ پہنچ گیا 1500 پہ۔ اور یہ وہ چیز ہے جو کہ عام گھرانوں میں لوگوں کو افیکٹ کرے گی۔ پھر گھی، یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے جو عام آدمی استعمال کرتا ہے، اور اس کے لیے بڑا اس کا سارا جو بھی بجٹ ہے اس کا وہ افیکٹ ہوتا ہے۔ 400 kg پہ ہم گھی چھوڑ کے گئے تھے، اور یاد رکھیں یہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں قیمتیں اس کی بڑھانی پڑتی تھی۔ تو آج وہ پہنچ گیا 650 روپے kg، 400 روپے سے 650 روپے پہ گھی کی قیمت پہنچ گئی۔ پھر
جب عدم اعتماد کی انہوں نے سازش کی تو جو ڈالر تھا ہمارے وقت پہ 178 روپے کا تھا. یاد رکھیں ہمیں مشکل کیوں پڑی ہوئی تھی. ہمارا اتنا بھی اس سے بھی کم ہونا تھا روپیہ, کیونکہ ہمارا جو بیرونی خسارہ تھا وہ ہم نے تیسرے سال بالکل کم کر دیا تھا. یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ تاریخی بیرونی ملک خسارہ, یہ چھوڑ کے گئے تھے تقریباً 20 ارب ڈالر. کبھی اتنا بڑا خسارہ پاکستان میں نہیں ہوا. ہم نے اس کو تیسرے سال بالکل نیچے لے آئے تھے. بدقسمتی سے عالمی قیمتیں اوپر چڑھی گئیں. ہمیں سب سے بڑا جھٹکا تیل کا پڑا, جو آج ان کو بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرونا کے لیے جو ویکسین خریدی تھی وہ 2 یا 3 ارب ڈالر ہمارا ادھر چلا گیا. تو اس کی وجہ سے ہمارا ہوا, اور جو روپیہ ہمارا متاثر ہوا. تو اس کے باوجود 178 روپے کا ڈالر تھا. آج ڈالر پہنچ گیا ہے 208 روپے پہ. 30 روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے. اب اس کے جو اثرات ہیں, ابھی جتنی بھی آپ کو میں نے مہنگائی بتائی ہے, یہ اس سے اب بہت بڑھے گی جب آہستہ جب روپیہ گرتا ہے اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے اور ڈالر میں چیزیں خریدتے ہیں, تو یہ بھی تیل اور مہنگا ہوگا. اس کا مطلب ڈیزل, پٹرول, بجلی, یہ سب اور مہنگی ہوں گی. اچھا, اب میں صرف یہ ہلکا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جب سازش ہوئی تھی تو آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے. میں اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو نااہل کہہ رہے تھے, لیکن جو پاکستان اکنامک سروے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق یہ پاکستان کے جو پچھلے ہمارے جو 2 سال تھے 5.6% پہ ہماری اکانومی کی دولت میں اضافہ ہوا تھا, اور اس سال جب ہمیں ہٹایا گیا 6% گروتھ ریٹ تھی پاکستان کی. اب یہ سمجھ جائیں کہ یہ 2005 کے 5-6 میں شاید اس طرح کی گروتھ ریٹ تھی, لیکن ان دونوں پارٹیز نے کبھی اس طرح کا گروتھ ریٹ 2 سال مسلسل نہیں کی. تو یہ بھی تیل اور مہنگا ہوگا. اس کا مطلب ڈیزل, پٹرول, بجلی, یہ سب اور مہنگی ہوں گی. اچھا, اب میں صرف یہ ہلکا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ جب سازش ہوئی تھی تو آپ کو یہ سمجھ آ, اور یہ اس وقت ہماری حکومت ہٹائی گئی جب اکانومی اوپر جا رہی تھی. ہماری جو انڈسٹری تھی, میں صرف یہ آپ کو بتا دوں کہ ہماری انڈسٹری 7.2% پہ بڑھ رہی تھی. ہمارا جو زراعت تھی وہ 4.4% پہ بڑھ رہی تھی. اور یہ اس کی وجہ سے ملک میں خوشحالی آ رہی تھی, کسانوں کے پاس